السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ رات کے سناٹے میں جب ہم آسمان کے ان گنت ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال لامحالہ ذہن میں ابھرتا ہے، کیا اس عظیم الشان کائنات میں جس میں اربوں کہکشائیں اور کھربوں ستارے ہیں، زندگی صرف اسی ایک چھوٹی سی زمین پر ہے؟ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ انسان نے صدیوں تک خود کو کائنات کا مرکز سمجھا، لیکن آج کی سائنس بتاتی ہے کہ ہماری زمین کائنات کے سمندر میں ریت کے ایک ذرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سائنس کی جدید ترین تحقیق اور قرآن کریم کی اس حیرت انگیز آیت کا جائزہ لیں گے جو آسمانوں میں جانداروں کی موجودگی کی گواہی دیتی ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں کم از کم 100 ارب ستارے ہیں اور تقریباً ہر ستارے کے گرد سیارے موجود ہیں۔ نیسا کے کیپلر مشن نے ہزاروں ایسے سیارے دریافت کیے ہیں جو اپنے ستارے سے اتنے فاصلے پر ہیں جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا ہے، جسے ہم ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں۔ سائنسی نکتہ: اگر زندگی کے لیے صرف پانی، کاربن اور توانائی کی ضرورت ہے تو کائنات میں ایسے کروڑوں مقامات موجود ہیں جہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ زندگی محض بیکٹیریا کی حد تک ہے یا وہاں ہماری طرح کی ذہین تہذیبیں بھی آباد ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ الشورى آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی حقیقت بیان فرماتا ہے جو عقل انسانی کو دنگ کر دیتی ہے۔ ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں۔ اس آیت کے الفاظ پر غور کیجیے۔ یہاں لفظ دابوا استعمال ہوا ہے۔ عربی لغت کے مطابق ادابوا ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو زمین کسی سطح پر چلتا ہو یا حرکت کرتا ہو۔ یہ لفظ فرشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا کیونکہ وہ نورانی مخلوق ہیں۔ اہم نکتہ: سب سے زیادہ حیران کن لفظ ان دونوں میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے دابوا یعنی جانداروں کو آسمانوں اور زمین دونوں میں پھیلا رکھا ہے۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ زندگی صرف زمین تک محدود نہیں بلکہ کائنات کے دیگر حصوں میں بھی ایسی مخلوقات موجود ہیں جو مادی جسم رکھتی ہیں اور حرکت کرتی ہیں۔ قدیم مفسرین کے دور میں آسمانوں میں جاندار کا تصور کرنا مشکل تھا، لیکن آج کی سائنس اس آیت کے ایک ایک لفظ کی تصدیق کر رہی ہے۔ اگر دابوا کا مطلب مادی جاندار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین سے باہر بھی حیاتیاتی زندگی، بایولوجیکل لائف موجود ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ کیا یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے جب انسان اور خلائی مخلوق کا آمنا سامنا ہوگا؟ سائنس اسے فرسٹ کانٹیکٹ کہتی ہے اور قرآن اسے اللہ کی قدرت کا ایک حصہ قرار دیتا ہے۔ سائنسدان فرینک ڈریک نے ایک ریاضیاتی فارمولہ پیش کیا تھا جس کے مطابق کائنات میں ہزاروں ذہین تہذیبیں ہونی چاہئیں، لیکن ابھی تک ہمیں کسی کا سگنل کیوں نہیں ملا؟ اسے فیرمی پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ شاید کائنات اتنی وسیع ہے کہ فاصلے ایک دیوار بن گئے ہیں، شاید ہم ابھی اتنے ترقی یافتہ نہیں ہوئے کہ ان کے سگنلز کو ڈی کوڈ کر سکیں۔ لیکن قرآن کی گواہی ہمیں بتاتی ہے کہ خاموشی کا مطلب عدم موجودگی نہیں ہے۔ دوستو، چاہے وہ مریخ پر موجود ننھے خلیات ہوں یا کسی دور دراز کہکشاں میں آباد کوئی ترقی یافتہ مخلوق، یہ سب اس ایک خالق کی نشانیاں ہیں جس کی بادشاہی کی کوئی حد نہیں۔ سائنس ابھی وہاں پہنچ رہی ہے جہاں قرآن نے 1400 سال پہلے ایک جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ کائنات میں زندگی کی موجودگی اللہ کے رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کیا آپ کے خیال میں ہم کبھی دوسری دنیا کے جانداروں سے مل پائیں گے۔ وزڈم ہورائزن کو سبسکرائب کریں تاکہ علم کے یہ افق ہمیشہ آپ کے سامنے رہیں۔ اللہ حافظ۔